کر دیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 27 غزوات کے اندر بے نفس نفیس شریک ہوئے، 27 غزوات۔ میں اور آپ تو اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہمارے تو ٹینکوں اور میزائلوں کے نام بھی صحابہ کے ناموں کے اوپر ہیں۔ ہمارے تو ٹینک کا نام بھی زرار ہے، اور اللہ آپ کو توفیق دے صحابہ کی سیرت پڑھنے کی، حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھنے کی۔ اللہ نے حضرت زرار کو کیا شجاعت اور بہادری عطا فرمائی تھی، لیکن اس وقت میں حضرت زرار کا ذکر نہیں کروں گا، میں حضرت زرار کی بہن خولہ بنت ازور کا ذکر کروں گا، تاکہ ہمارے نوجوان کو بھی ہو سکتا، مرد اور عورت جس کو اس وقت سارے باطل نے، سارے کفر نے، سارے غیر نے، کسی کو ٹک ٹاک کی لت لگا دی، کسی کو سوشل میڈیا کا سٹار بنا دیا، کسی کو اونچ کود اور فضولیات قسم کی چیزوں کو اس کو لوگوں کے لیے آئیڈیل بنا دیا، اس کو سٹار کہنا شروع کر دیا۔ ایسی مت ماری گئی، ہم اپنی تاریخ کو بھول گئے، مسلمان اپنے اس مسلمان نوجوان کو بھول گیا، مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نوجوان کو ہم بھول گئے، جو مدینہ کی گلی میں چلتا تھا، عطر وہ لگاتا تھا، گھر کے اندر معلوم ہو جاتا تھا کہ مصعب اس گلی سے گزر رہا ہے، 200 درہم کا جوڑا پہنتا تھا، لیکن جب دنیا سے گیا ہے آپ حکایات صحابہ اٹھاؤ، حضرت مصعب کے پاس اپنا کفن بھی پورا نہیں ہے، سر کو ڈانپتے پاؤں ننگا ہو جاتے، پاؤں کو ڈانپتے سر ننگا ہو جاتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جب مصعب کو اس حال میں دیکھا کہ حضور کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ یہ نوجوان آئیڈیل ہے، میرا اور آپ کے آئیڈیل یہ فضول قسم کے ڈوم نہیں ہیں، یہ میراثی نہیں ہیں۔ میں آپ کے سامنے حضرت خولہ کا ذکر کرنے لگا، صحابیات ہیں، عورت ہیں، ہو سکتا ہے اللہ پاک ہم مردوں میں بھی ایسا جذبہ عطا فرما دے، آج مسلمان حکمرانوں میں اللہ پاک ایسا جذبہ عطا فرما دے، اللہ پاک ہمارے اس ملک، ہماری اس فوج کو مزید قوت اور طاقت اور شان عطا فرمائے کہ جب بھی کوئی کافر کسی مسلمان کی طرف نظر اٹھائے، اللہ پاک ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کافر کو منہ توڑ جواب دے سکیں۔ حضرت خولہ، ان کا بھائی حضرت زرار، رومیوں نے قید کر لیا۔ علامہ واقدی نے فتوح شام کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے۔ کبھی صحابہ کے ایمانی جذبے کو پڑھنا ہو نا تو فتوح شام ایک کتاب ہے، ابھی اس کا اردو ترجمہ آ گیا ہے، اللہ پاک وہ آپ کو پڑھنے کی توفیق دے۔ ہم نہ اپنی تاریخ پڑھتے ہیں، نہ مسلمان صحابہ کو پڑھتا ہے، نہ صحابیات کو پڑھتا ہے، پھر اعتراض کرتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے، ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، حضرت خولہ، ان کو پتہ چلا کہ ان کا بھائی حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومیوں نے قید کر لیا، تو حضرت خولہ گھر سے نکلی، سر کے اوپر سفید رومال باندھا، پورے جسم کے اوپر کپڑا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر اس وقت برسر پیکار تھا، یہ جا کر خاموشی سے لشکر میں شامل ہو گئی۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں ایک گھوڑے کے اوپر کوئی نوجوان ہے، جسم اس کا سارا ڈھکا ہوا ہے، صرف آنکھیں نظر آ رہی ہیں، سر کے اوپر سفید پٹی بندھی ہوئی ہے، جب وہ کافروں کی صفوں میں جدھر جاتا ہے لاشوں کے ڈھیر لگا دیتا ہے۔ اور حضرت خولہ وہ صحابیہ ہیں جو گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر 2 تلواروں کے ساتھ لڑائی کیا کرتی تھی، 2 تلواروں کے ساتھ ایک وقت، گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر ایسا۔ حضرت خالد نے فرمایا اس کو میرے قریب لاؤ، یہ ہے کون؟ یہ تو کوئی اجنبی ہے، ہمارے لشکر میں پہلے نہیں دیکھا۔ وہ کبھی ادھر چھپ رہی، کبھی ادھر چھپ رہی، آخر حضرت خالد پاس چلے گئے، کہا تم اب بتاؤ تو صحیح ہو کون، چہرہ تو دکھاؤ۔ اندر سے جب السلام علیکم کی آواز آئی تو زنانہ آواز، حضرت خالد حیران، فرمایا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں خولہ بنت ازور، زرار کی بہن ہوں۔
اور جب سے مجھے پتہ چلا کہ میرے بھائی کو رومیوں نے قید کر لیا، میں نے سر پر کفن باندھا ہے اور میں نے یہ نیت کی ہے جب تک اپنے بھائی کو چھڑا نہیں لیتی ہوں میں جو ہے واپس نہیں آؤں گی، یا تو شہید ہو جاؤں گی اپنے بھائی کو واپس لاؤں۔ 27 دن جو ہے نا جی وہ رومیوں کے ساتھ لڑی ہیں، 27 دن۔ اور علامہ واقعی نے لکھا اللہ پاک نے آخر ان صفوں کے بیچ کو توڑتے ہوئے وہ پہنچی ہیں اور اپنے بھائی کی جو ہے نا جی ادکڑیوں کو اپنے ہاتھ سے توڑا اور ان کو گلے لگایا اور کہا کہ میں یہ نیت کر کے آئی تھی کہ تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔